الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر واجعل بالخير ربي زدني علما حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لي خمسة أخفي بها حرب الوباء حاتما المصطفى والمنتقى والمعمى والفقر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رحمان غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. کتب و حدیث میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی. اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ السلام کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آواز کم کرو، معلوم نہیں ہے کیا ہے. حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہو گیا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا ہے. درود پاک پڑھنے سے بندے کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ درود پاک پڑھنے سے بندے کو جہنم سے آزادی ہی نہیں ملتی ہے بلکہ جنت میں داخلہ بھی عطا ہو جاتا ہے. وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے جو حضور پر درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور قرآن کا حکم ماننے والا جنتی ہوتا ہے. جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. تو درود پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے دیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا اور پھر ہم درود پڑھیں تو پھر ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہم اپنے لیے آخرت میں جنت کو تیار کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کو دور کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جنت سے قریب کر رہے ہیں. تو آئیے وہ سننے اور سنانے سے قبل سرکار نامدار مدینے کے تاجدار وحالت کے مالک و مختار کالی کالی کملی میں چھپانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، شفاعت دلانے والے آقا، مغفرت کرانے والے آقا، جنت میں ساتھ لے جانے والے آقا، جہنم سے باہر نکلوانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ مقدسہ میں ایک بار پورا مجمع بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں باوجود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم وآلہ الکرام وآلہ وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہے رجب کی 9 تاریخ. کتنی تاریخ؟ 9 تاریخ. تو جمعہ 9، سنیچر 10، اتوار 11، پیر 12 اور منگل 13. تو 13 تاریخ منگل کو پڑے گی. اور 13 رجب جو ہے وہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے بلکہ 13 رجب حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کا دن ہے. حضرت علی کی یوم ولادت یعنی 13 رجب کو آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. 13 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسا مرد قلندر بھیجا کہ جس کو لوگ شیر خدا کے نام سے جانتے ہیں، جس کو لوگ شیر خدا اور شیر مصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں، کہ حضور نے لقب دیا تھا اسد اللہ. اسد معنی ہوتا ہے شیر، اسد معنی ہوتا ہے شیر. تو اسد اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا شیر. اور اسد الرسول کا معنی ہوا، ہاں آپ تم لوگ اس کو دیکھو، اس کا نام اسد ہے. کام بیٹھو
اس کا نام اسد ہے تو سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تمہارا نام لیا جا رہا ہے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ تو اسد کا معنی ہوتا ہے شیر، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اسد الرسول یعنی رسول کا شیر۔ حضرت مولا کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے نا، دنیا میں بچہ آتا ہے تو لوگ، بچہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن جب وہی لڑکا 80 سال کا ہو کر مر جاتا ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ آج تو ہمارے ابا چلے گئے، چچا چلے گئے، پھپھا چلے گئے، بھیا چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا بندہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، اور جب خود جاتا ہے تو اگر نیک اعمال کیے ہیں تو جاتے ہوئے ہنستا ہے کہ اب تو جنت میں جانا ہے، اب تو حضور کا دیدار کرنا ہے، اور اس کے پیچھے لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی ماں کی گود میں حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی، حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ اب ظاہر ہے کوئی بچہ بالکل مولود ہو، پیدا ہو اور آنکھ نہ کھولے تو ڈر سا لگتا ہے کہیں بچہ مر تو نہیں گیا ہے، کہیں بچے کی سانس تو نہیں کیوں ہوئی ہے، کہیں بچے کو جو ہے آنے میں دقت تو نہیں ہوئی، ڈر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ حضرت علی کے والد جناب ابو طالب آئے، حضرت ابو طالب نے ان کو بار بار جگانا چاہا، اپنے بیٹا، اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کہہ کر جگانا چاہا، مگر حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد نے کئی بار کوشش کی کہ میرا بیٹا جاگ جائے، میرا بیٹا آنکھیں کھول دے، مگر حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب یہ بات حضور تک پہنچی، کہو سبحان اللہ، جب یہ بات میرے مصطفیٰ تک پہنچی کہ ابو طالب کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، اور چونکہ حضرت ابو طالب حضور کی چچا ہے تو اس حساب سے حضرت علی حضور کے کون ہوئے؟ بھائی ہوئے، چچا دار، چچیرے بھائی ہیں۔ اب حضور کو معلوم ہوا میرا بھائی دنیا میں آیا ہے، حضور کو پتا چلا میرا بھائی دنیا، اور علم غیب تو اللہ نے پہلے سے دے رکھا ہے، حضور جانتے ہیں یہی وہ بچہ ہے جو خیبر کو فتح کرے گا، یہی وہ بچہ ہے جو خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے نکال باہر کر دے گا، یہی وہ بچہ ہے جسے اسد اللہ کہا جائے گا، یہی وہ بچہ ہے جسے اسد الرسول کہا جائے گا۔ حضور تشریف لے گئے جناب ابو طالب کے یہاں، اور حضرت علی کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دیجئے۔ ان کی ماں نے حضور کے ہاتھ میں، حضور کی گود میں جناب مولا کائنات کو دیا۔ جیسے ہی حضور کی گود میں حضرت علی آئے، حضرت علی نے آنکھ کھول کے دنیا میں جس کو سب سے پہلے دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی حضور کی گود میں حضرت علی آئے، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی اور پہلا دیدار حضور کا کیا، پہلا دیدار حضور کے چہرے کا کیا۔ معلوم یہ ہوا حضرت علی وہ ذات ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد خرافات کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد کھلے ہوئے قرآن کو دیکھتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد چلتے پھرتے قرآن کو دیکھتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد روزے بطحا کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم یہ ہوا حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت بخشی کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا چہرہ میرے مصطفیٰ کا دیکھا۔ اب وہی علی، جب اس علی کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تو دن ہے فتح مکہ کا، میں بہت تیزی میں چل رہا ہوں، ایک دم ایکسپریس ٹرین کی طرح، کسی چھوٹے اسٹیشن پہ نہیں رکوں گا، سیدھا جا کر آخری پہ رکوں گا، بہت تیزی میں چل رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت بخشی ہے کہ فتح مکے کا دن ہے، اور فتح مکے والے دن تمام صحابہ موجود ہیں، جناب بلال موجود ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، اور طلحہ بن زبیر موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، تمام اکابر صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ موجود ہیں، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کرنے والے صحابہ موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں۔ لیکن جب میرے نبی کعبے کے اندر انٹر ہوتے ہیں، کعبے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو کسی اور کو نہیں بلاتے ہیں بلکہ مولا کو آواز لگاتے ہیں، علی میرے ساتھ کعبے کے اندر چلو، میرے ساتھ کعبے کے اندر چلو۔ اللہ اکبر۔ کعبے کے اندر 1 2 3 4 5 10 20 بت نہیں رکھے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کتنی؟
360 मूर्तियां काबे के अंदर रखी हैं, 360 मूर्तियां काबे के अंदर रखी हैं। हुजूर ने एक एक मूर्ति को बाहर निकाला, एक एक मूर्ति को तोड़ना शुरू किया, एक एक मूर्ति को बाहर निकाल के बहाना शुरू किया। एक उनकी मूर्ति बहुत साइज में बड़ी थी, थोड़ी सी ऊपर थी। उस हजरत हुजूर ने डंडा लिया और डंडा लेकर मूर्ति को नीचे गिराना चाहा, मगर मूर्ति नीचे गिरने का नाम नहीं ले रही थी। हजरत अली से कहा, अली एक काम करो, ये ऊंचा है, तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, तुम मेरे, कहो सुभान अल्लाह, तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। जब गारे तौर में नबी पहाड़ पर जा रहे थे तो सिद्दीक ने नबी को अपने कंधे पे लिया, मगर जब काबे के अंदर उसको उतारने की बारी आई तो नबी अपने कंधे पे मौला को सवार कर रहे हैं, नबी अपने कंधे पे अली को सवार कर रहे हैं। अब जरा तवज्जो करो, हजरत अली ने हुजूर पर अर्ज किया, हुजूर आपको तकलीफ होगी, आप एक काम करिए, आप मेरे कंधे पे चढ़ जाइए, आप चढ़ के नीचे गिरा दीजिए। नहीं, तुम मेरे कंधे पे, क्योंकि हुजूर कुछ और ही चाहते हैं। असल में हुजूर हजरत अली को कंधे पे बिठा के ऊंचा करना चाहते हैं, कंधे पे बिठा के, और जिसे मेरे नबी ऊंचा कर दे उसे कोई माई का लाल नीचे कर नहीं सकता। हजरत अली को हुजूर ने कंधे पे बिठाया। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी को अपने कंधे पे बिठाऊं तो क्या खड़े खड़े बैठा लूंगा? नहीं, पहले मुझे बैठना पड़ेगा। हुजूर भी बैठे, जब हुजूर बैठे तो हुजूर के कंधे पे हजरत अली चढ़े, और चढ़ने के बाद हुजूर धीरे धीरे उठने लगे। जाहिर है कोई मेरे कंधे पे बैठा एकदम से तो उठ नहीं जाएंगे, आराम से उठेंगे ना, एकदम से उठेंगे, बेचारा बैठने वाला गिर जाएगा, बैठने वाला पहले गिर जाएगा। अब हुजूर आराम आराम से उठ रहे हैं, आराम आराम से ऊपर जा रहे हैं, आराम आराम से ऊपर जा रहे हैं। मालूम हुआ हजरत अली को हुजूर ने कंधे पर बिठाया तो बिठाकर ऊंचा तो पहले ही कर दिया, अब धीरे 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 अली को और ऊंचा कर रहे हैं, अली को और ऊंचा कर रहे हैं। और ऊंचा करते 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 जब हुजूर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए, हजरत अली ने मुंह को नीचे किया और बाहर फेंक दिया, हुजूर ने नीचे कर दिया। मालूम ये हुआ, जब हम आशिकाने अली ने इस मंजर को देखा तो हम लोगों की जबान से बरदस्ता यही निकल पड़ा कि वाह, जिस अली को मेरे नबी ने ऊंचा किया है उस अली को कोई नीचे नहीं कर सकता है, उस अली को कोई नहीं गिरा सकता है। इसीलिए याद रखो, हजरत अली ने इतनी जंगें लड़ी हैं मगर किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाए, क्योंकि मेरे नबी मेरे अली को किसी मुल्ला ने ऊंचा नहीं किया है, रसूलुल्लाह ने ऊंचा किया है, रसूलुल्लाह ने ऊंचा किया है। अब एक जुमला दे रहा हूं, पसंद आए तो दुआएं देना, कि जिसको मेरा नबी ऊंचा कर दे उसे अली कहते हैं अली, और जिसको मेरा अली ऊंचा कर दे उसे वली कहते हैं वली, उसे वली कहते हैं वली। अल्लाह अकबर कबीरा। मकाम सैबा में हजरत अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज हुजूर पढ़ करके आए, हजरत अली बैठे थे, हुजूर ने सोचा हजरत अली ने नमाज पढ़ ली है, जबकि हुजूर जानते हैं कि अली ने नमाज नहीं पढ़ी है। नमाज अज़र पढ़ करके हुजूर आए, हजरत अली बैठे हैं, हजरत अली की गोद में हुजूर ने सर रखा और आराम करना शुरू कर दिया, आराम फरमाना शुरू कर दिया। आराम फरमाते फरमाते हुजूर ने अपनी आंखें बंद की। अब हजरत अली सोच में पड़ गए कि यार मैंने तो असर पढ़ी नहीं है और हुजूर तो पढ़ करके आए हैं, मेरे गोद में आराम कर रहे हैं, सूरज डूबने को आ रहा है, अगर मैंने असर नहीं पढ़ी तो सूरज डूब जाएगा, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, और अगर मैं नमाज पढ़ूं तो नमाज पढ़ने के लिए मुझे नबी को उठाना पड़ेगा, नमाज पढ़ने के लिए मुझे आराम पढ़ कर रहा है मुस्तफा जाने रहमत, अगर नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ने के लिए नबी को जगाना पड़ेगा, और नमाज ना पढ़े तो नमाज कज़ा हो जाएगी। अब दोनों तरफ नमाज भी शरीयत है, मुस्तफा की नमाज, मुस्तफा का आराम शरीयत है। अब करें तो क्या करें? अब इसी कश्मकश में उठाए कि ना उठाए, उठाए कि ना उठाए, उठाए कि ना उठाए, इसी कश्मकश में सूरज बंद हो गई। अब कज़ा जब हुई तो हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए, हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम में से कौन कौन अली का गुलाम है, जरा हाथ खड़ा करो, करो जरा हाथ खड़ा, कौन कौन अली का गुलाम है? सब है ना? हम नीचे करो, सब लोग अली के गुलाम हैं, हम लोग हैं अली के गुलाम। लेकिन अली की जब नमाज़ असर कज़ा होती है तो अली रोते हैं और गुलाम जानबूझ के कज़ा करता है। गुलाम हमारा आका वो कज़ा नहीं करता है, उससे कज़ा हो जाती है तो रोने लगता है। हमारा आका ऐसा है और हम उसी के गुलाम हैं,
ہم جان بوجھ کے قضا کرتے ہیں. اذان کی آواز آتی ہے تو کیواڑا لگا دیتے ہیں, اذان کی آواز آتی ہے تو کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں, اذان کی آواز آتی ہے تو پردے لگا دیتے ہیں. ارے یار بڑی لمبی اذان ہو رہی ہے, بڑی دیر میں اذان ہو رہی ہے, بڑی دیر میں اذان پڑھ رہے ہیں, جلدی اذان مکمل ہو, کان بھنا جاتے ہیں اذان سن کر. ایسا نہ کرو میرے بھائیوں. اگر غلام علی ہو تو غلام علی ہونے کا حق ادا کرو اور بتا دو دنیا کو کہ علی نماز پڑھنے کی ذات ہے تو علی کا غلام بھی نماز پڑھنا جانتا ہے, علی کا غلام بھی نماز پڑھنے والا ہے. اب حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میری نماز قضا ہو گئی. اب گود میں کس کا سر ہے؟ حضور کا. گود میں کس کا سر ہے؟ حضور کا. اب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آنسوؤں نے سوچا موقع بڑھیا ہے, نبی کے گان ہے, یہ پڑھو تو مالا مال ہے, نبی کے گان ہے, یہ پڑھو تو مالا مال ہے. اب آنسو نکلے آنکھ سے اور حضور کے گالے مبارک پر گر گئے, حضور کے رخسارے مبارک پر گر گئے. اب جب گرے حضور کی آنکھ کھلی, فرمایا علی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کرتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں آج تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے, آج پہلی نماز قضا ہو گئی ہے. کیوں قضا ہو گئی؟ حضور آپ آرام کر رہے تھے, اگر میں آپ کو اٹھاتا آپ کے آرام میں خلل ہو جاتا, اگر آپ کو نہ اٹھاتا تو میری نماز قضا ہو گئی. حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو, یہ بتاؤ نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں آج تک ساری ادا پڑھی ہے, کوئی قضا نہیں پڑھی ہے. اگر ادا مل جائے تو کیا ہی بات ہے. اللہ اکبر. حضور کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا علی تیرے اور تیرے نبی کی فرما برداری میں موجود تھا, تیرے اور تیرے نبی کی فرما برداری میں موجود تھا. یہ بتاؤ نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا نہ پڑھنا فرما برداری ہے؟ پڑھنا فرما برداری ہے نا, وہ تو پڑھ نہیں رہے ہیں. پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ علی فرما برداری میں موجود تھے. معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا یہ بھی رب کی فرما برداری ہے اور مصطفیٰ کا خیال کرنا یہ بھی رب کی فرما برداری ہے. مصطفیٰ کا خیال کرنا یہ بھی رب کی فرما برداری ہے. اتنا کہنا تھا. لوگ دیکھتے کیا ہے, بلکہ حضرت ام سلمہ کے کلمات ہیں, ام سلمہ کے الفاظ, حضور کی بیوی ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں اپنی چھت سے اپنے کپڑے اٹھا رہی تھی, میرے کپڑے سوکھ چکے تھے, میں کپڑے نیچے لا رہی تھی, میں نے دیکھا تھا کہ جو سورج پچھم میں ڈوب چکا تھا وہی پچھم میں ڈوبا ہوا سورج واپس پچھم سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, واپس پچھم سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم یہ ہوا جس علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی نکل آئے اس علی کو اسد اللہ کہا جاتا ہے, اس علی کو اسد الرسول کہا جاتا ہے, اس علی کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے, رسول اللہ کا شیر کہا جاتا ہے. اور حضرت علی نے دنیا میں یہی درس دیا اور پوری زندگی یہی درس دیا. خالی ایک بات سن لو, میرے مولا فرماتے ہیں کہ میری یہ 4 باتیں سن لو, چاروں باتیں نہیں بتاؤں گا, پھر کبھی موقع لگے گا تب بتاؤں گا, خالی ایک بات بتاؤں گا. فرماتے ہیں میری یہ 4 بات سن لو, اونٹ پہ بیٹھ کر ڈھونڈنے نکلو گے پھر بھی یہ باتیں نہیں ملیں گی تمہیں. اونٹ پہ بیٹھ کے ڈھونڈنے نکلو گے پھر بھی یہ باتیں تمہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے میری یہ 4 بات سن لو. ان میں سے ایک بات حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں امید خالی اپنے رب سے لگانا, امید خالی اپنے رب سے لگانا. اگر دنیا سے امید لگاؤ گے, دنیا کو دکھڑے بتاؤ گے تو دنیا تو کچھ کر نہیں پائے گی, الٹا مذاق الگ اڑائے گی. تمہارے جانے کے بعد کہے گی ہاں بڑے بنتے ہیں نواب, آج پھنسے ہیں مسئلے میں, بڑے بنتے ہیں سیٹ, آج مسئلہ خود ان کا ٹیڑھا ہو گیا ہے. دنیا کے سامنے دکھڑے نہ سنانا, دنیا سے امیدیں نہ لگانا. دنیا مذاق اڑاتی ہے. اگر امید لگانی ہو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تعالیٰ دیر میں دے یا جلدی دے مگر دے گا میرا انشاءاللہ میرا مالک ہی, عطا کرے گا میرا مالک ہی, کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. معلوم یہ ہوا اگر حضرت علی کے چاہنے والے ہو, اگر حضرت علی کے ماننے والے ہو تو دنیا والوں سے مانگنا چھوڑ دو اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو. دنیا والوں سے ایک
बार 2 बार 50 बार मांग लो, 51 बार कोई नहीं देगा, मगर मेरे रब से जितनी बार मांगो अल्लाह ताला उतनी बार अता फरमाएगा, उतनी बार देगा। तो मंगल वाले दिन 13 रजब है, आप लोग मंगल वाले दिन हज़रत अली की फतह कराइए, नियाज दिलाइए, उनके नाम की फतह कराइए इंशाअल्लाह। आप देखिए अल्लाह ताला हम सबको हज़रत मौलाए कायनात के फैज़ान से माला माल भी फरमाएगा और हज़रत मौलाए कायनात का फैज़ान अता भी फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला पाक हम सबको जो कुछ सुना है सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।